بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نبی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کیپٹل ون ٹی وی۔ بات کریں گے جناب، آج کل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے بڑے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں، اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بڑے سخت فیصلے بھی آ رہے ہیں، اور لیکن دوسری طرف یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ فیصلے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے تو تھوڑے دن کے بعد سپریم کورٹ میں آتا ہے، تو پھر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ سی ڈی اے کو نیوی جو گولف کلب ہے اس کو فوری قبضہ میں لینے کا جو ہے وہ آرڈر بھی آپ کے سامنے آیا۔ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو بڑا اہم فیصلہ آیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ مسلح افواج جو ہے کو بھی قانون پر عمل کرنا ہوگا، اور ملٹری فارمز کا 8,000 ایکڑ جو زمین ہے اس پر فوری طور پر یہ کہا گیا کہ وہ غیر قانونی قبضہ ہے، ان سے قبضہ جو ہے وہ واپس لیا جائے۔ اور دوسری جو خبر ہے اہم، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک تو وفاقی تعلیمی اداروں کے حوالے سے جو ہے کہ میئر کے تحت انہوں نے کام نہیں کرنا، اور انہوں نے کہا جی کہ جو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے صدارتی آرڈیننس ہے، اس کی شق 166 جو ہے تعلیم سے متعلق، وہ انہوں نے کہا جی کہ اس کو فوراً جو ہے وہ ختم کیا جائے، ادروائز جو ہے وہ ہڑتال جاری رہے گی۔ اور یہ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ان کی خبریں جو ہے وہ آتی رہتی ہیں، یہ ان کی کوئی ایک باقاعدہ طور پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملاقاتوں میں ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بات کچھ اور ہوتی ہے لیکن بعد میں خبر کچھ اور دی جاتی ہے، لیکن سرکاری ادارے کی طرف سے شاید خبر کو یا تو دبا دی جاتا ہے یا خبر آتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یک طرفہ خبر جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ میں اس پہ بات کروں گا، لیکن پہلے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ نیشنل پارک اراضی وفاق کی ملکیت ہے، نیوی نے تجاوز کر کے کلب بنایا، سیکرٹری دفاع کو کارروائی کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے، اور منال ریسٹورنٹ آپ کو پتہ ہے کہ فوراً اس کو سیل کر دیا گیا ہے، اور اس کا جو کرایہ ہے اور اس کو خزانے میں جمع کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا جی کہ ایئر فورس نے تعمیرات کے لیے سی ڈی اے سے منظوری نہیں لی، جو کہ بہت بڑی جو ہے وہ بلنڈر ہے جو ہے وہ ایئر فورس کی طرف سے۔ جب ادارے ہی تجاوز کریں گے، سرکاری ادارے اور اس طرح کے ادارے اگر تجاوزات کریں گے تو پھر ظاہر ہے وہ عام آدمی سے یہ کیا ایکسپیکٹیشن کریں گے۔ تو یہ جناب جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ، ان کے ریمارکس ہیں کہ جب ادارے تجاوزات نہیں کریں گے تو کسی اور کی بھی ہمت نہیں، جب ادارے جو ہے وہ خود تجاوز کریں گے تو پھر تو سب کی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ حیران کن ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بڑی ہائی کورٹ نے جو ملٹری ڈائریکٹوریٹ ہے فارمز کی جانب سے نیشنل پارکس کی 8,000 ایکڑ زمین پر قبضے کو غیر قانونی قرار دے دیا، اور نیوی جو گولف کلب ہے اس کا قبضہ جو ہے وہ لینے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ منال ریسٹورنٹ کو بھی سیل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کے بھی آپ نے دیکھا ہوگا اسی طرح کے ملتے جلتے احکامات تھے کراچی کے حوالے سے، وہاں پہ ایک مسجد کا معاملہ ہے، پھر ایک بہت بڑا ٹاور ہے اس کا معاملہ ہے، وہ بھی ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام سراپا احتجاج ہے۔ اور سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جب یہ ادارے بن رہے ہوتے ہیں اس وقت متعلقہ ادارے کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب اربوں روپے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، لوگوں سے پیسہ لے لی جاتا ہے، اس کے بعد متعلقہ ادارے کے جو لوگ ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، وہ اپنی جیبیں گرم کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ معاملہ کورٹس میں جاتا ہے، اور وہ یکدم ایک ہی جناب ریمارکس میں کہا جا رہا ہے جناب اس کو تہس نہس کر دو، اس کو گرا دو، اس کو سیل کر دو، اس کو یہ کر دو۔ اس سے پہلے ادارہ کیوں خاموش رہتا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب سی ڈی اے کی اگر پرمیشن نہیں تھی تو سی ڈی اے کو خود بھی تو کورٹ میں جانا چاہیے تھا، سی ڈی اے کو خود ایکشن کرنا چاہیے۔ سی ڈی اے کے پاس باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انکروچمنٹ کے خلاف ایک پورا ڈائریکٹوریٹ موجود ہے، لیکن آپ اس کے باوجود دیکھیں اسلام آباد کے کسی بھی سیکٹر میں جائیں ہر جگہ پہ تجاوزات موجود ہیں، اور سی ڈی اے کے ڈائریکٹر اور جو متعلقہ انسپیکٹر ہیں وہ اس میں انوالو ہیں۔ آپ کہیں دور نہ جائیں، آپ آپارا پورا دیکھ لیں، آپ ادھر کھنا پل آپ دیکھ لیں، آپ مین سیکٹرز کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ پھر آپ آ جائیں F6 سے لے کر، یعنی F6 سے سب سے نیئر اباؤٹ سیکٹر ہے، سب سے کلوز سیکٹر ہے، سب سے نزدیک سیکٹر ہے آپ کا پارلیمنٹ اور سینٹ، اور جہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں F6 سیکٹر کئی ایمبیسیز موجود ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے تجاوزات، وہاں سے لے کے آپ پورے اسلام آباد میں چلے جائیں تو آپ کو تجاوزات نظر آتی ہیں۔ اب سی ڈی اے جیسے ادارے میں پہلے تو بات یہ ہے کہ سی ڈی اے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو انوالو ہوتے ہیں اس معاملے میں، جو وہاں پر سیلری لیتے ہیں، ٹیکس کا پیسہ لیتے ہیں، پہلی تو بات ہے ان کو بیہائنڈ دی بار بھیجنا چاہیے کہ آپ کے ہوتے ہوئے، آپ ویجیلنٹ ہوتے ہوئے تو آپ کو کیسے نہیں ہوگا، کس بات کے آپ پیسے لے رہے ہیں، آپ ڈائریکٹر انفورسمنٹ کس بات کے پیسے لیتا ہے، پھر ڈی ایم اے کیا دیکھتا ہے، آپ ہر طرف دیکھیں گے تو آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے۔
تو پھر اس کے بعد یہ معاملات آتے ہیں. اینی ہاؤ یہ ایک معاملہ اب ذرا کورٹ میں ہے، اور یہ ہم نے کئی کیسز ایسے دیکھے ہیں جو ہائی کورٹ میں فیصلے ہوتے ہیں، سپریم کورٹ میں وہ کالعدم قرار دی جاتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح کا فیصلہ بظاہر جو ہے وہ ہمارے کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن فی الحال بزنس کو روک دیا گیا ہے. یعنی اگر آپ فار دی ٹائمنگ یہ بزنس بند ہوگا اور پھر اس کے بعد ہوگا، لیکن امیج آپ نے کیا کرنا ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس آپ دے رہے ہیں. ایک طرف ملک کی حالات یہ ہیں کہ آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کریں، آپ اداروں میں ریفارمز لانے کی بات نہ کریں بجائے اس کے کہ آپ اس طریقے سے جائیں. اچھا، دوسری طرف بلدیاتی اداروں کے حوالے سے کہا تھا حکومت اور اساتذہ جو ہے ان کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان آئے روز ہم دیکھتے ہیں مذاکرات ہوتے ہیں، پھر وہ میڈیا کو یہ بھیجتے بھی ہیں. انہوں نے کہا جی جنرل باڈی کا اجلاس بھی ہوا اور اس میں تعلیمی اداروں میں انہوں نے کہا جی کہ تدریسی عمل کے مکمل بائیکاٹ کی توثیق بھی کی. انہوں نے کہا جی اجلاس میں حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ 2011 میں یکساں نظام تعلیم کے لیے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروایا جائے. یعنی ایک اسٹیٹ ہے، ایک پرائم منسٹر اور اس کے بعد منسٹری آف ایجوکیشن، اس کے اندر ایک ادارہ ہے جس نے سنگل نیشنل کریکولم پہ کام کیا ہے، اور اس کے خلاف کون بات کر رہا ہے؟ اساتذہ. اس سے آپ اندازہ کریں گے اتنی اندھیر نگری ہے کہ اساتذہ ہی اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اور وہ اساتذہ ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ ان کو ایک لائن لکھنے کے لیے کہہ دیں یا بولنے کے لیے کہہ دیں تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. اور وہ فیڈرل یعنی پاکستان کے کیپٹل میں بچوں کے ساتھ وہ پڑھاتے ہیں ان کو. یہ ہمارے ہاں اگر ہمارا مستقبل ان لوگوں کے پاس ہے تو پھر افسوس کی بات ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ حکومت کو 40 دن کا وقت دیا ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یکساں نصاب تعلیم بھی ہم نہیں کریں گے. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ اب جنرل باڈی کی منظوری کے بعد مذاکرات وزیر اعظم پاکستان یا با اختیار کسی فورم پر ہوں گے، جس فورم جو منسٹری آف ایجوکیشن کے کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور باقی لوگ بیٹھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ فورم کوئی نہیں ہے جس میں اگر کوئی ایم این ایز بیٹھتے ہیں یا یہ بیٹھتے ہیں، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، اور پاور ان کے پاس ہونی چاہیے، اور یہ فیصلہ کریں گے کہ اس سے مطلب ہوتا کیا ہے اسٹیٹ میں. تو اندازہ کریں کہ اگر جب ہم ہمارے یہاں سارے ادارے اپنے اختراع سے نکل جائیں گے، آپ کسی بھی ٹیچر، میں آپ کو لٹرلی بتا دوں کہ میرے بہت سے اساتذہ سے بات ہوئی ہے، بہت سے لوگوں سے، میں نے کہا یار یہ نیشنل سنگل کریکولم ہے کیا، کسی کو بھی نہیں پتہ. اور باخدا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا افسوس کی بات ہے منسٹری آف ایجوکیشن کے لیے بھی، یہ جناب اس کے اوپر کام کرنے والے تمام لوگوں کے لیے، کہ آپ نے 2 سال لگا دیے، اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہوئے. صرف ان کے ہمارے ایک وہ دوست ہیں، انہوں نے RTA اپلائی کیا کہ آپ بتا دیں ذرا کہ آپ نے ابھی تک سنگل نیشنل کریکولم پہ کتنا پیسہ جو ہے وہ ضائع تو نہیں میں کہوں گا، کتنا لگایا آپ نے. آپ وہ بھی چھپانے کے لیے تیار ہیں. آپ اس کے لیے کوئی پراپر جو ہے وہ فورم نہیں بنا رہے، آپ کے پاس ترجمان نہیں ہے. ہم میڈیا میں ان کو بلانے کے لیے بات کرتے ہیں، پوچھنے کے لیے بات کرتے ہیں. منسٹری آف ایجوکیشن کا جو میڈیا کا ادارہ ہے، میڈیا کو جو دیکھتا ہے، اس کو بھی علم نہیں ہے کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم ہے کیا. تو پھر آپ اندازہ کریں کہ 2 سال تک مسلسل اس پہ کام ہوتا رہا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ آج فیڈرل کے ٹیچر اٹھ کے بات کریں گے کہ ہم اس کو نہیں نافذ کریں گے. تو یہ اسٹیٹ کی رٹ اگر ہے کیپٹل میں تو پھر افسوس کیا جا سکتا ہے. تو یہ اوورال صورتحال آپ تک رکھنی تھی. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد